السلام علیکم عزیز طلباء طالبات. گزشتہ لیکچر میں ہم نے انٹرویو کا تعارف دیکھا. اس میں آخر میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ صحافتی انٹرویو کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اخباری انٹرویو سے ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اخباری انٹرویو ہوتا کیا ہے. یعنی کہ اخبارات میں جو انٹرویو شائع کیا جاتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ اخباری انٹرویو ریڈیو یا ٹیلی ویژن کا جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں مواد اور مقصد کے اعتبار سے کافی حد تک مماثلت اور یکسانیت ہے. لیکن جو صحافتی انٹرویو کا آغاز ہوتا ہے وہ اخباری انٹرویو سے ہوتا ہے. اس لیے ہم اخباری انٹرویو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اخباری انٹرویو شائع کرنے کا جو صحرا ہے مشترکہ طور پر امریکہ کے 2 صحافیوں کے نام کیا جاتا ہے. جو 2 صحافی ہیں امریکہ کے ان کے نام یہ اخباری انٹرویو شروعات کرنے کا صحرا جاتا ہے. ان میں پہلا جو نام ہے ہورس گریلے جو دا نیو یارک ٹریبیون کے ایڈیٹر تھے. ایک اخبار ہے دا نیو یارک ٹریبیون اور دوسرا نام ہے جیمس گارڈن پینٹ اور یہ دا نیو یارک ہیرالڈ کے مالک تھے. ایک ایڈیٹر ہیں ایک مالک ہیں اور دونوں کے اخبارات مختلف ہیں. انہوں نے مارمن چرچ لیڈر جناب برنگم ینگ کا انٹرویو اگست 1859 میں شائع کیا. تو ان دونوں نے سب سے پہلے جو کیا کام کیا ہے مارمن چرچ لیڈر جو تھے ان کا نام ہے برنگم ینگ. ان کا انٹرویو اگست 1859 میں انہوں نے شائع کیا جس میں ینگ نے اپنے اوپر لکھے گئے بہت سے الزامات کی تردید کی. تو برنگم ینگ پر جو الزامات تھے اس کی انہوں نے اس میں بہت سی تردید کی ہے. یعنی کہ وہ جو الزامات ان پر لگائے گئے تھے اس کو غلط ثابت کیا ہے. اس انٹرویو سے یہ بات واضح ہے کہ اس کا آغاز کسی امر کی تردید یا تائید یا خبر کی اصلیت معلوم کرنے سے ہی ہوا ہے. تو اس سے کیا بات واضح ہوئی جو ینگ نے تردید کی ان کے انٹرویو شائع ہونے کے بعد یا انٹرویو میں ان پر جو الزامات لگائے گئے تھے اس سے پہلے اس میں جو انہوں نے تردید کی تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انٹرویو کسی امر کی تردید یا تائید یا خبر کی اصلیت معلوم کرنے سے ہی ہوا ہے. انٹرویو کا جو آغاز ہوا ہے کس لیے ہوا ہے کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کسی امر کی تردید یا تائید یا خبر کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے کہہ سکتے ہیں ہم. کیونکہ جب بھی کہیں کوئی سانحہ واقعہ یا حادثہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ نامہ نگار وہاں پر موجود ہی ہو. کیا کہا جا رہا ہے آگے دیکھیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کہیں بھی کوئی واقعہ یا حادثہ پیش آتا ہے یا سانحہ یعنی کوئی ایکسیڈنٹ اگر پیش آ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے حادثہ ہوا ہے وہاں پر نامہ نگار موجود ہو. لہذا صحافی زیادہ تر واقعات میں واقعہ ہو جانے کے بعد ہی جائے حادثے پر پہنچتا ہے. تو ہوتا کیا ہے جہاں حادثہ ہوتا ہے وہاں صحافی بعد میں جا کر معلومات حاصل کرتا ہے. ہر جگہ جہاں حادثہ ہو رہا ہے وہاں صحافی کا موجود ہونا ضروری ہے کہ نہیں. اور اگر کسی صحافی نے خود اپنی آنکھوں سے کوئی حادثہ دیکھا ہے تب بھی وہ خیالات کے تبادلے کے طور پر اپنے آس پاس کھڑے لوگوں سے کچھ نہ کچھ سوالات یا خیالات کی تردید و تائید کے لیے گفتگو کرتا ہے. اب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر اتفاقاً کسی
صحافی کے سامنے کوئی حادثہ پیش بھی آ بھی جائے تو بھی اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے، اپنے آس پاس جو کھڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ سوالات کر دیتا ہے. اور وہ جو گفتگو کرتا ہے اس میں ہو سکتا ہے وہ خیالات کی تردید ہو جو پیش کیے جا رہے ہیں، یا اس کی تائید بھی ہو سکتی ہے. نامہ نگار کے کام کی ابتدا کیا، کیوں، کیسے جیسے لفظوں سے ہوتی ہے. نامہ نگار جو ہوتا ہے اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، کیا، کیوں، کیسے سے ہوتی ہے. جیسے لفظوں سے ہوتی ہے، یعنی نامہ نگار جب تک سوال نہیں کرے گا خبر حاصل نہیں ہوگی. نامہ نگار کو سوال کرنا ضروری ہے، وہ سوال نہیں کرے گا تو اس کو خبر کوئی حاصل نہیں ہوگی. سوالات اور انٹرویو سے بہت سی ایسی کارآمد باتیں حاصل ہو جاتی ہیں جن کا کسی دوسرے ذریعے سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہو سکتا. اور وہ جب سوالات کرتا ہے نامہ نگار، وہ سوالات کرنے سے کیا ہوتا ہے، بہت سی کارآمد باتیں حاصل ہوتی ہیں جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یا پھر ایسی معلومات ملتی ہیں جو بغیر سوالات کے حاصل نہیں کی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ انٹرویو کی اہمیت، بالخصوص اخباری انٹرویو کی اہمیت ٹی وی اور ریڈیو کے مقابلے کہیں زیادہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انٹرویو کی جو اہمیت ہے، خاص طور پہ اخباری انٹرویو کی اہمیت ٹی وی اور ریڈیو کے مقابلے میں اس کو زیادہ دی جاتی ہے، کیونکہ ہم اسے ریکارڈ کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں اور وقت آنے پر ثبوت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، اسے ریکارڈ کے طور پر، اخباری انٹرویو کو ریکارڈ کے طور پر رکھا بھی جا سکتا ہے اور وقت آنے پر ثبوت کے طور پر اسے پیش بھی کیا جا سکتا ہے. انٹرویو کو ہم اردو میں اخباری ملاقات کہہ سکتے ہیں، انٹرویو کو ہم اخباری ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں، مگر انٹرویو کا لفظ اس قدر رائج اور عام فہم ہے کہ اسی کا استعمال زیادہ موزوں ہے. اب انٹرویو کا لفظ اتنا زیادہ استعمال ہو چکا ہے، یا اتنا زیادہ زبان پر چڑھ گیا ہے یا عام ہو گیا ہے کہ ہم اس کو اخباری ملاقات کہنے کے بجائے انٹرویو بھی کہتے ہیں. انٹرویو کی تعریف سنی تھامس نے اپنی کتاب رائٹنگ فار دی میڈیا میں یوں کی ہے. مغربی مفکر ہے سنی تھامس، اس نے اپنی کتاب رائٹنگ فار دی میڈیا میں ایک تعریف لکھی ہے انٹرویو کی. وہ کس طرح ہے دیکھیے: این انٹرویو از این intelligent question and answer dialogue between two or more persons for a purpose. تو اس نے کیا کہا ہے، انٹرویو دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کسی مقصد کے لیے کیا گیا عقلی مکالمہ ہے. دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کسی مقصد کے لیے عقلی مکالمہ کیا گیا، عقلی مکالمہ، عقل یعنی کہ عقل کی بنیاد پر کیا گیا مکالمہ ہے، یعنی کہ بات چیت ہے، اسے ہم انٹرویو کہہ سکتے ہیں. اس کو انگریزی میں کہا گیا ہے an interview is an intelligent question and answer dialogue between two or more persons for a purpose. اب اس تعریف سے ہمیں انٹرویو کسے کہتے ہیں یا انٹرویو کا تعارف کیا ہے، یہ بات کھل کر واضح ہو گئی ہے. تو انٹرویو میں مقصد کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، یعنی کہ بغیر مقصد کے اگر کوئی سوالات پوچھتا بھی ہے تو وہ انٹرویو نہیں کہلائے گا، ایسے ہی مکالمہ کہلائے گا یا گفتگو کہلائے گا. کیونکہ جب تک پہلے سے طے شدہ مقصد نہیں ہوگا انٹرویو کی بات غیر موضوع ہوگی. تو انٹرویو میں اگر مقصد نہیں ہے تو وہ جو بات چیت ہوگی وہ غیر موضوع ہوگی. مقصد ہی سے یہ طے ہوتا ہے کہ انٹرویو سیاسی، سماجی، اقتصادی، خواتین کے مسائل، ان کے حقوق یا کسی اور موضوع پر ہوگا. مقصد جو ہے اسی کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرویو سیاسی تھا، یہ انٹرویو سماجی تھا، یہ انٹرویو اقتصادی تھا، یہ خواتین کے مسائل پر تھا، یا ان کے حقوق یا کسی اور موضوع پر تھا. تو اس کے لیے مقصد کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے. سید اقبال قادری اپنی کتاب رہبر اخبار نویسی میں لکھتے ہیں:
سید اقبال، انہوں نے اپنی کتاب رہبر اخبار نویسی میں لکھا ہے، صحافت میں انٹرویو کے معنی ہیں کسی منتخب شخص سے رسمی طور پر سوالات پوچھ کر جوابات حاصل کرنا۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے، صحافت میں انٹرویو کے معنی کیا ہیں، جرنلزم یا صحافت میں انٹرویو کے معنی یہ ہیں کہ کسی منتخب شخص سے رسمی طور پر سوالات پوچھ کر جوابات حاصل کرنا۔ دوسرے سے بات چیت تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، مگر پہلے سے طے شدہ وقت پر، طے شدہ مقام پر رسمی طور پر مل بیٹھ کر روبرو سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھ کر معلومات حاصل کرنے کا عمل صحافتی اصطلاح میں ملاقات یا انٹرویو یا بھینٹ کہلاتا ہے۔ تو اقبال قادری صاحب، سید اقبال قادری صاحب نے رہبر اخبار نویسی میں جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ طے شدہ وقت ہونا چاہیے، طے شدہ مقام ہے، پہلے سے طے شدہ مقام ہے، پہلے سے طے شدہ وقت ہے، اور پھر رسمی طور پر مل بیٹھ کر روبرو سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھ کر معلومات حاصل کرنے کا عمل جو ہوتا ہے اس کو صحافتی اصطلاح میں ملاقات، انٹرویو یا پھر بھینٹ کہتے ہیں۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرویو کیا ہے۔ دیکھیے، سنی تھامس اور سید اقبال قادری، یہ دونوں کی لکھی ہوئی جو تعریفیں ہیں انٹرویو کو لے کر، وہ ہم نے واضح اس کا مطالعہ کیا، جس سے ہمارے سامنے اب انٹرویو کے بارے میں کھل کر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ انٹرویو کسے کہتے ہیں۔ طے شدہ وقت ہونا چاہیے، طے شدہ مقام ہوگا، پھر رسمی طور پر مل بیٹھ کر روبرو سوال کے جوابات حاصل کیے جائیں گے یا معلومات حاصل کیے جائیں گے، اور اسی کو صحافتی اصطلاح میں ہم ملاقات یا انٹرویو یا بھینٹ کہہ سکتے ہیں یا کہیں گے۔ شکریہ۔